نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج مسلمان دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھول گیا اور دنیا کی ضروریات کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھا اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور مردوں کے لیے نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے. لیکن آج کل اکثر مرد حضرات اول دوسرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ بڑی تاخیر سے بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ دکانوں میں، یہ بازار میں. تو اس آیت اور احادیث پاک میں مسجد کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی جس بندے کے دل کے اندر کامل ایمان ہوگا وہی مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا. اور جس بندے کے دل کے اندر کامل ایمان نہیں، ناقص ایمان ہے، وہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے نہیں آئے گا. اب جتنے بھی مسلمان ہیں 100 میں سے 98% مسجدوں میں نہیں جاتے، 2% جاتے ہیں اور باقی نماز نہیں پڑھتے. اور 2% جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے 1% یا آدھا فیصد کہہ لو ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، اور باقی لوگوں کی نمازوں میں جو 1.5% ہے وہ خشوع بھی حاصل نہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. ہم گھر میں گھنٹوں گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، بازار میں، دکان کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ میں بیٹھ جائیں بیٹھے رہتے ہیں. جمعے کا بیان سننا ہو یا کوئی عالم صاحب نے تقریر کرنی ہے مسجد کے اندر تو وہاں پر بیٹھنا ہم بوجھ سمجھتے ہیں. وقت سے پہلے مسجد میں جانا، وہاں پر بیٹھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا یا سنتیں وغیرہ پڑھنا، یہ ہمارے دل پر بھاری گزرتا ہے. اور بازار میں، گھر کے اندر 2 گھنٹے گپ شپ میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، وہاں پر کوئی بوجھ محسوس نہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل مسجد میں کیوں نہیں لگتا، ہمارا ایمان کمزور ہے. حالانکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ٹھہرتا ہے جیسے مچھلی سمندر یا دریا میں ٹھہرتی، اور منافق ایسے ٹھہرتا ہے جیسے بند پنجرے کے اندر کوئی پرندہ ہو. اللہ معاف کرے. آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ ہماری مثال اس حدیث کے مطابق ڈر لگتا ہے کہیں منافقوں والی تو نہیں کہ ہمارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں. حالانکہ ایک روایت میں مسجد تو ہر متقی کا گھر قرار دے دیا گیا، اور ایک روایت میں جیسے مچھلی سمندر کے اندر ٹھہرتی ہے مومن بندہ بھی ایسے ٹھہرتا ہے. ہم کس طرح ٹھہرتے ہیں؟ ہمارا تو دل لگتا ہی نہیں. اس لیے مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اور ایک روایت میں ارشاد ہے جو بندہ مسجد میں باوضو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں.
اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما اور اس بندے پر رحم فرما۔ اب اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی 2 دعاؤں کا ذکر کیا۔ اب یہ صرف خالی باوضو مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے، اور باقی رہا نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ وہ زائد فضیلت رکھتا ہے۔ اب ایک بندہ باوضو مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس بندے پر رحم نازل فرما، اس بندے کی بخشش نازل فرما۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف چلتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، یہ بندہ ایماندار ہے، مومن ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں، ان جگہوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور تمام جگہوں کے اندر سب سے مبغوض ترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہمارا دل سب سے پسندیدہ جگہ کے اندر نہیں لگتا۔ مسجد سب سے پسندیدہ جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے، ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم تجزیہ نکال لیں، کیا 2 گھنٹے بھی ہم مسجد میں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ 2 گھنٹے تو چھوڑے، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی ہم مسجد میں نہیں دیتے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مسجد میں اپنا وقت بڑھانا چاہیے۔ ذکر و عبادات، تلاوت، نیکی کے مشورے، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو سب سے بری جگہ ہے بازار، ہم وہاں پورا دن گزار دیتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ سے قرب نہیں، اللہ سے دوستی نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان کی معرفت نہیں ہے، اور ایمان کا نور نہیں ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اس کو مسجد کے بغیر چین ہی نہیں آئے، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو بندہ گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کے جنت میں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان اپنے فکر کرے، سوچ و بچار کرے، مسجد کو آباد کرے، اور اپنی 5 وقت کی نماز مسجد میں یقینی بنائے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے اطمینان، چین، راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔